بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں احسان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن وائس چینل۔ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا صدق اللَّهُ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین، ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت شریفہ کا ترجمہ یہ ہے: جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے نکلنے کے راستے پیدا کر دیں گے، مصائب سے، پریشانیوں سے، اور اس کو ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کر لے، اللہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ آج کی اس مجلس میں مجھے تقوی کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور اس آیت کی تشریح کے لیے ایک حدیث شریف ذہن میں آ رہی ہے، اس کی وضاحت کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں، اس کو بہت یاد رکھنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاء صحابہ میں سے، جن پر زہد کا غلبہ تھا، اور بہت زیادہ زہد اور تقوی اور ورع اور پرہیزگاری والے صحابی تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ ابو ذر، اگر تم پر حالات آ جائیں تو تم کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں تلوار اٹھا لوں گا۔ فرمایا نہیں، امیر کی اطاعت کر لینا، بس، چاہے تمہارا امیر حبشی کیوں نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحت کرتا ہوں، اس کو بہت یاد رکھنا۔ لیکن پھر حضرت نے نصیحت فرمائی نہیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر فرمایا ابو ذر، میں تمہیں کچھ نصیحت کرنے والا ہوں، بہت یاد رکھنا۔ نصیحت نہیں فرمائی۔ تیسرے دن پھر فرمایا ابو ذر، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، یاد رکھنا اس کو، لیکن نصیحت کی نہیں۔ چوتھے دن پھر فرمایا ابو ذر، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، لیکن نصیحت کی نہیں۔ اسی طرح پانچواں اور چھٹا دن بھی گزر گیا، روزانہ حضرت یہی کہتے رہے، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، تم یاد رکھنا اس کو۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتظر تھے کہ کیا نصیحت فرمانے والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لگتا یہ ہے کہ حضرت بہت اہم نصیحت فرمانے والے ہیں، اسی لیے روزانہ متنبہ کرتے رہے، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، یاد رکھنا، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، یاد رکھنا۔
تو کوئی اہم نصیحت فرمانے والے، اور اسی اہمیت کے مد نظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن تک مسلسل حضرت یہی کہتے رہے، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، یاد رکھنا۔ 7ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ یہ نصیحتیں بظاہر وہ ہیں جو ہم روز سنتے رہتے ہیں، لیکن روز سنتے رہتے ہیں اس بنیاد پر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہ دینا۔ نماز روزانہ پڑھتے رہتے ہیں تو کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ روزہ روزانہ رکھتے ہیں تو کیا روزہ چھوڑ دیں گے؟ ایک کام جو روزانہ کرتے اس کا مطلب چھوڑنا نہیں ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جو ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے، تشریح ہے، وضاحت ہے، بیان ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بیان فرمائیں گے وہ قرآن کی وضاحت ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ تو بظاہر ان باتوں کو اگر یہ بات چھوڑنے کی ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر غفاری کو اتنے اہتمام سے کیوں بیان کرتے؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 6 دن تک 6 دن تک یہ کہتے رہے، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 7ویں دن وہ نصیحت فرمائی۔ وہ 5 نصیحتیں ہیں۔ 5 نصیحتوں میں سے میں صرف آج ایک نصیحت کو ذکر کروں گا۔ پہلی نصیحت فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ظاہراً و باطناً تقوی اختیار کرو، ظاہراً و باطناً تقوی اختیار کرو۔ دوسری نصیحت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کا عمل کر لو، کوئی نیکی کا کام کر لو۔ تیسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، کسی مسئلے میں فیصل نہ بننا۔ کیا مطلب ہے فیصل نہ بننا؟ میں انشاءاللہ تعالی اس کو کل کی مجلس میں وضاحت کروں گا کہ کسی جگہ فیصل نہ بننا، فیصلہ کرنے والے نہ بننا۔ چوتھی نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، کسی کی امانت کو اپنے پاس نہ رکھنا۔ ایک نصیحت اپنے اندر بہت معنی رکھتی ہے، کسی کی امانت اپنے پاس نہ رکھنا۔ اور 5ویں نصیحت فرمائی، سوال نہ کرنا، کسی سے سوال نہ کرنا، کسی سے مانگنا مت۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ ابو ذر، تم گھوڑے پر بیٹھے ہو اور تمہارا کورا، تمہاری چابک، تمہاری رسی اگر نیچے گر جائے تو بھی کسی کو مت کہنا کہ مجھے اٹھا کر دے دو، تم اتر کے لے لینا، سوال نہ کرنا، سوال نہ کرنا، سوال نہ کرنا۔ اللہ، یہ 5 نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 2-3 دن میں ان 5 نصیحت پر وضاحت کے ساتھ ذکر کروں، تاکہ ان 5 نصیحت کی باتیں ہمارے سامنے آئیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت رکھنے سے کیوں منع کیا اپنے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے سے کیوں منع کیا،
ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کے معاملے میں فیصلہ کرنے والے بننے سے کیوں منع کیا؟ آپ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لینا؟ نبی کی بات ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت۔ جب دنیا والوں کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حکمت سے خالی کیسے ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حکمت سے خالی کیسے ہوگی؟ لیکن میں آج پہلی نصیحت پر کچھ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تقوی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہراً و باطناً تقوی اختیار کرو۔ ظاہراً کا معنی تو اپنے بدن سے، اور باطناً کا معنی اپنے دل سے۔ دل سے بھی تقوی ہو اور ظاہر میں بھی تقوی ہو، اور ظاہر تابع ہے باطن کے، دل کے۔ ظاہر جو ہے وہ دل کے تابع۔ دل میں چوری کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو پھر میرا ہاتھ چوری کرنے لگتا ہے، میرا دماغ چوری کا پلان بناتا ہے۔ دل میں زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو پھر میری آنکھ غلط دیکھنے لگتی۔ دل میں برائی کی باتیں آتی ہے تو پھر اس صورت میں غلط کام کرنے لگتا۔ تقوی فرض ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جیسے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طرح تقوی بھی فرض ہے۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ سے ڈرنا۔ دل سے بھی اللہ سے ڈریں اور اپنے بدن کو بھی اللہ کے خوف سے بچائیں، ظاہراً و باطناً، یہ ہے مطلب۔ انسان کے پاس جب دل نہیں بنتا، دل، اور وہ برائیوں کے تصورات، خیالات اور گناہوں کی باتیں سوچتا ہے تو پھر ظاہری بدن بھی اسی طرح کا کام کرنے لگتے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالی جل شانہ نے جگہ جگہ تقوی کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک جگہ فرمایا حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حکم ہے ویسے ڈرو۔ ایسا نہیں کہ نماز کے بعد توبہ 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 کر لیا اور اس کے بعد پھر وہی گناہ کرنے لگ گئے۔ ایسا نہیں کہ نماز کے بعد تو دعا کی اور باہر جا کر وہی گناہ کرنے لگے۔ ایسا نہیں کہ ظاہراً تو میں جو ہے بظاہر اپنے آپ کا منہ بنا رہا ہوں کہ میں اللہ سے ڈرا ہوا ہوں، لیکن میرا دل گناہوں سے لبریز ہے، برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں سورہ واقعہ میں تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قیامت کے دن عرش کے نیچے 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ بالکل عرش کے نیچے ہوں گے، جیسے ہم اپنے گھر کی چھت کے نیچے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ لیفٹ میں ہوں گے، بائیں طرف، اور کچھ لوگ دائیں طرف ہوں گے، رائٹ میں ہوں گے۔ کچھ لیفٹ میں، کچھ یمین میں دائیں طرف، اور کچھ لوگ چھت کے نیچے ہوں گے، عرش کے نیچے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی طرف سے جتنے لوگ پیدا ہوئے، جن کو کفار کہا جاتا ہے، باغی کہا جاتا ہے، نافرمان کہا جاتا ہے، جو ایمان نہیں لائے، وہ لیفٹ میں ہوں گے، اور وہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اور کچھ لوگ رائٹ میں ہوں گے، دائیں طرف ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف سے پیدا ہوئے اور جنت میں جانے والے ہوں گے، جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. جو دائیں طرف ہوں گے، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں کو کہے گا قیامت کے دن، لو پڑھ لو میرا نام اعمال. ہاؤ مقرؤ کتابیہ، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. جیسے بچہ اسکول سے آتا ہے کامیاب ہو کر اور اپنے نمبرات کا کاغذ لے کر آتا ہے تو ابا کو دیتا ہے، ابا پڑھ لیجیے، امی کو دیتا ہے، امی پڑھو، میں کامیاب ہو گیا. اسی طرح قیامت کے دن مومن کامل جو ہوگا وہ اپنے نام اعمال سب کو بتائے گا، دیکھو دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ اللہ قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے، اور اسی لیے میں نے دنیا میں اپنے دفتر کو صاف کیا تھا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اس جنت میں ہوگا جس میں ہمیشہ رہنا ہے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں. قطوفها دانیہ، اس کی چیزیں اس کے قریب ہوگی. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو، مبارکبادی ہو تمہیں، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے نتیجے میں جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی دنیا کی زندگی اللہ کے خوف پر گزری، اللہ کے خوف پر کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، زکوٰۃ صدقات دے رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اچھے اخلاق کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ بول رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے. ہاں، بولنا بھی اللہ کے وہاں محفوظ ہے، کسی کے دل کو توڑنے والی بات نہ بولی جائے، جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کا دل توڑنے والی بات نہ بولی جائے. اور آگے اللہ یہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوه انه کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطعون. اور جس کا نام اعمال اس کے لیفٹ ہاتھ میں دیا گیا یا اس کو پیچھے سے دیا گیا تو وہ قیامت میں کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، اے کاش مجھ کو نہ دیا جاتا تو اچھا ہوتا. ما اغنی عنی مالیہ، وہ دنیا کی چیز، سلطنت اور وہ براپن اور وہ غرور اور وہ تکبر اور وہ شان، وہ اطراحت اور وہ دولت، وہ سب غائب ہو گئے، سب غائب. یہاں جو ایریا مار کر چلتے ہیں نا غرور و تکبر کے ساتھ، لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ایریا مار کے نہ چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے ہو. میری ایریا مارنے سے زمین پھٹے گی نہیں، اور اچھل اچھل کے نہ چلو، آسمان تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو.
انک لن تخرق الارض، اللہ قرآن میں کہتا ہے ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کتنے ہی ہم اچھل کر کیوں نہ چلے، پہاڑ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور کہے گا ہلک عنی سلطانیہ، ارے وہ میری بادشاہت ختم ہو گئی، یہاں آخرت میں ساری بادشاہت غائب۔ اللہ کہے گا پکڑو ان کو، خذوہ فغلوہ، پکڑو ان کو، بیڑیاں پہناؤ اور 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھو، ان کے پاؤں، ان کی گردن، ان کے ہاتھ، اور لے جاؤ ان کو جہنم میں۔ کیوں؟ اے اللہ کیا قصور ان کا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایمان نہیں رکھتے تھے اللہ پر، ان کا ایمان نہیں تھا، یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے، ان کی زندگی ایسی تھی۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ خود تو صدقہ نہیں دیتے تھے، لیکن کوئی دیتا تھا اس کو بھی روکتے تھے، مت دو، مت دو اس کو۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ولا طعام الا من غسلین، اور جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو وہ دھون جو جہنمیوں کے بدن سے نکلے گا، پیپ اور خون، پیشاب پخانہ کے راستے سے اور منہ سے اور ناک سے اور کان سے، وہ اس کو پلایا جائے۔ غسلین اس کو کہتے ہیں۔ میں کوئی من گھڑت داستان نہیں سنا رہا ہوں، میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ طعام الاثیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم، ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ نہیں کھلایا جائے گا مگر خطاواروں کو، گنہگاروں کو، ہاں گنہگاروں کو کھلایا جائے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انہی لوگوں کے باب میں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فغلوہ۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم ایک درخت ہوتا ہے کانٹے دار، اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں۔ جب جہنمی کھانا مانگے گا تو اس کو وہ زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، اور وہ جب مجبوراً اس کو کھائے گا تو اس کے کانٹوں کی وجہ سے انتڑیاں کٹ کٹ کر، اندر کی چیزیں کٹ کر ٹوائلٹ کے راستے سے نکلے گی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب پانی مانگے گا تو اتنا گرم پانی اس کو دیا جائے گا، اور وہ بھی فرشتہ دور سے لوہے سے اس کو دے گا، اور وہ جب اس گلاس کو، اس پیالے کو، لوہے کا پیالہ ہوگا، وہ اتنا گرم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، جب یوں اٹھائے گا ابھی منہ کے قریب بھی نہیں جائے گا کہ اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی چمڑی اور گوشت نکل کر نیچے آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عرش کے بائیں طرف لیفٹ میں بٹھایا جائے گا، تو عرش کی لیفٹ میں جتنے لوگ ہوں گے وہ جہنمی ہوں گے، بس یہی علامت ہوگی قیامت میں۔ اور عرش کی رائٹ میں جتنے لوگ ہوں گے یہ سب کے سب جنتی ہوں گے، اور بالکل عرش کے نیچے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے مقربین بارگاہ ہے، انبیاء ہے، اولیاء ہے، صلحاء ہے، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، ابرار لوگ قیامت میں نعمتوں میں رہیں گے، نعمتوں میں، اور فاسق و فاجر جہنم میں ہوں گے۔ ابرار کہتے ہیں کس کو ابرار کہتے ہیں؟ صاحب روح المعانی تفسیر روح المعانی میں ابرار کی تعریف کرتے ہوئے، آج تو ہر انسان کہتا ہے میں نیک ہوں، میں نیک ہوں، میں نیک ہوں۔ صاحب روح المعانی نے جو تعریف فرمائی ہے وہ سنیں کہ نیک کس کو کہتے ہیں۔
فرمایا الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر، فرمایا نیک وہ ہیں جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، کیری زمین پر چلنے والی جو چھوٹا سا اللہ کی مخلوق ہے اس کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ آج میری ذات سے ہر ایک کو تکلیف پہنچتی، میرے پڑوسی کو تکلیف، میرے ماں باپ کو تکلیف، میرے بھائی کو تکلیف، میرے بہن کو تکلیف، نہ معلوم کتنوں کو ہم تکلیف پہنچاتے اور سمجھتے ہیں کہ میں نیک ہوں۔ سب سے تیرا مسئلہ میرے بھائیوں اور بہنوں، سب سے تیرا مسئلہ قیامت کے دن حقوق العباد کا ہوگا۔ سب سے تیرا مسئلہ، اللہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے سارے معاملات کو معاف کر دے گا، وہ تو بڑی وسیع رحمت والا ہے، وہ نمازوں کے سلسلے میں ہونے والی کوتاہی کو معاف کر دے گا، روزے کے سلسلے میں کوتاہی کو معاف کر دے گا، وہ اپنی رحمتوں کے باب میں بڑا وسیع ہے۔ ابھی 3-4 دن قبل میرے جو عزیز کا انتقال ہوا، میرے شاگرد کا، بالکل میرا نوجوان شاگرد، بلکہ وہ میرا بچہ تھا، میرا بیٹا تھا، ملی الطاف سلمہ رحمت اللہ علیہ۔ ابھی کل کسی نے خواب میں دیکھا، وہ بھی ایک عالم ہے دیکھنے والے، انہوں نے خواب دیکھا، ایک تفصیل ہے خواب کی، اس میں مولی الطاف کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت آرام سے ہیں اور بہترین لباس میں ہیں اور اعلیٰ درجے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا مرنے کے بعد؟ یہ کل کا خواب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو اس میرے عزیز کا ہے، اور دیکھنے والے بھی عالم ہیں، وہ بھی میرے عزیز ہیں۔ تو مرحوم نے یوں بتایا کہ تم کیا جانو اللہ کی رحمت کو جو اللہ کی رحمت میں نے دیکھ لی، کل کا خواب ہے، تم کیا سمجھو اللہ کی رحمت کو جو میں نے دیکھی اللہ کی رحمت، تم دنیا والوں کو کیا پتا کہ رحمت کیا ہوتی ہے اللہ کی، میں نے دیکھ لی مرنے کے بعد اللہ کی رحمت۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھہرو تو صحیح، کچھ اور باتیں، کہا نہیں، جب وقت آئے گا تب ہم ملیں گے، یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ اللہ اپنے معاملات میں بہت وسیع رحمت والا ہے، معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد میں معافی نہیں۔ کسی کا دل دکھایا ہے، ہماری زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے نا، سیزر کی طرح، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری زبان اسنیک سے زیادہ ڈنکیلی ہے، ڈنک مارتی ہے، کاٹتی ہے ہماری زبان۔ اسنیک کاٹتا ہے تو وہ دوا سے، انجیکشن سے اچھا ہو جاتا ہے، لیکن میری زبان کے تانوں سے جو لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہوتا، کبھی اچھا نہیں۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تلوار کے زخم اچھے ہو جاتے ہیں، زبان کے زخم اچھے نہیں ہوتے۔ دلوں کو توڑنے والی باتیں نہ کریں، دلوں کو توڑنے والی باتیں نہ کریں، جوڑنے والی باتیں، محبت والی بات، پیار کی بات۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، پوری لائف میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بھائی کا، نہ بہن کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ قریب کا، نہ اڑوس کا، نہ کسی کا دل نہیں دکھایا حضرت نے کبھی کسی کا۔ بلکہ ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو یہ تکلیف اس کے لیے باعث ثواب ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ابرار اس کو کہتے ہیں، صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے۔ الذین لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر۔ قرآن کریم کے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ نقل کیا ہے کہ سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے اور چونٹیاں تھی راستے میں،
تو اس کا جو سردار تھا اس نے ساری چونٹیوں کو یوں کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اے چونٹیوں ساری اپنے بل میں سوراخ میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں پاؤں سے رون نہ ڈالے ہم کو۔ اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک نبی علیہ السلام بنی اسرائیل میں گزرے ہیں، ایک چونٹی نے، ایک کیری نے ان کو کاٹ لیا، معصوم سی چھوٹی سی ہوتی ہے، کاٹ لیا۔ تو اس نبی نے حکم دیا کہ ساری چونٹیوں کو جلا دو۔ بخاری شریف میں ہے اللہ نے وحی اتاری، اے میرے نبی ایک نے کاٹا تھا، تم نے سب کو جلا دیا، حالانکہ یہ بھی میری تسبیح پڑھتی ہے، یہ بھی میری مخلوق ہے، تم نے سب کو جلا دیا۔ چونٹی کو بھی تکلیف نہ پہنچے ہماری ذات سے، اس کو نیک کہا جاتا ہے۔ 2-4 نماز پڑھنے سے نیک نہیں بن جاتے، 2-4 سجدوں سے نیک نہیں بن جاتے، جبکہ ہماری طبیعت دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہے۔ وَلَا يَرْزَوْنَ الشَّرَّ، اور نیک لوگوں کی تعریف یہ ہے کہ خود تو برائی نہ کرے لیکن کوئی دوسرا برائی کرتا ہو اس کی برائی پر راضی بھی نہ ہو۔ میں خود تو برائی نہ کروں لیکن اگر آپ کر رہے ہیں تو میرا دل اس سے بے چین ہو جائے کہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، میرا بس چلے تو میں اس کو روک دوں، یا کم سے کم دل میں اس کو برا جانے کہ یہ غلط کر رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، راستے میں پیشاب کا تقاضا ہوا تو پیشاب کرنے بیٹھے تو خون آیا، بلڈ آنے لگا خون میں، پیشاب میں۔ تو مریدوں سے کہا کہ مجھے بلڈنگ ہو رہا ہے۔ پھر کچھ آگے چلے، پیشاب آیا اور پھر پیشاب میں بلڈنگ ہوا، کہا مجھے اب بھی پیشاب میں بلڈ ہو رہا ہے۔ تو شاگردوں نے اور مریدوں نے کہا کہ اچھا کسی ڈاکٹر کو بتا دے۔ فرمایا نہیں، ضرورت نہیں۔ فرمایا حضرت یہ بلڈنگ ہو رہا ہے، نقصان دہ ہوگا آپ کے لیے۔ فرمایا نہیں۔ پھر بہت اصرار کیا تو بزرگ نے بتایا کہ یہ بلڈ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جب ہم آ رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا کھڑا بغیر عذر کے، جوان تھا، اچھا کھاتا، مستندہ تھا، اور کھڑا کھڑا پیشاب کر رہا تھا، میرے نبی کی سنت کو اس نے توڑا، میری طبیعت پر اس کا بوجھ پڑا تو میرا پیشاب جو ہے وہ خون میں بدل گیا۔ اللہ خود تو برائی نہ کرے لیکن دوسروں کے برائی پر راضی بھی نہ ہو۔ تو اللہ اپنے معاملات تو قیامت کے دن بہت وسیع رحمت والا ہے، معاف کر دے گا، نماز کی کوتاہی، روزوں کی کوتاہی معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے مسائل معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے دنیا میں متقی وہ ہیں جو اپنے معاملات کو کلیئر رکھے، اور اگر میری ذات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لوں، دنیا میں معاملات صاف کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے باب میں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی امت کو پیغام دے دو، میرے معاملات معاف کروں گا لیکن بندوں کے حقوق کو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ آج روزانہ ہم غیبت کر رہے ہیں، روزانہ الزام لگا رہے ہیں اور بے شمار گناہ اپنے سر پہ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا غریب کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا لا دراہم ولا دنانر، جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا غریب وہ ہے جو نمازوں کا بھی انبار ہوگا، روزوں کا بھی انبار ہوگا، زکوٰۃ بھی بہت دی ہوگی، صدقات بھی بہت کیے ہوں گے، حج بھی بہت کیے ہوں گے، عمرے بھی بہت کیے ہوں گے، لیکن قیامت میں جب آئے گا تو کوئی آئے گا اور کہے گا اللہ میری غیبت کی تھی، اللہ مجھے گالی دی تھی، اللہ مجھ پر الزام لگایا تھا، اللہ مجھے ذلیل کیا تھا، اللہ سب کے بیچ میں اس نے میری مذاق اڑائی تھی۔ سارے لوگ آئیں گے اور اللہ کہے گا لے جاؤ اس کے ثواب کو، اس کا حج لے جاؤ، اس کے عمرے لے جاؤ، اس کی نماز لے جاؤ، اس کی زکوٰۃ لے جاؤ۔ نبی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں میرے بھائیوں،
رو رہے ہیں، اور فرمایا کوئی نماز لے جائے گا، کوئی حج لے جائے گا، کوئی زکوٰۃ لے جائے گا، کوئی صدقہ لے جائے گا، کوئی اس کے روزوں کو لے جائے گا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اب بھی لوگ آئیں گے، کہیں گے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے ذلیل کیا تھا، میری مذاق اڑائی تھی۔ اللہ کہے گا اس کا تو سارا ثواب ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کچھ نہیں ہے، اب کیا دوں تجھے؟ وہ کہے گا مجھے میرا حق چاہیے۔ اللہ کہے گا ایک کام کر، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تیرا گناہ اس پر ڈال۔ ہائے ہائے ہائے، تیرا گناہ اس پر ڈال۔ اب کوئی اس پر زنا ڈال رہا ہے، کوئی اس پر چوری ڈال رہا ہے، جو میری زندگی کے گناہ وہ اس پر ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے فرماتے ہیں یہ نمازی اور یہ حج والا اور یہ عمرے والا اور یہ صدقے والا اور یہ زکوٰۃ والا اور یہ روزے والا لوگوں کے زنا کو، چوری کو، گناہ کو اپنے سر پر لے کر جہنم میں جائے گا۔ یہ میری امت کا غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری امت کا غریب ہے۔ معاملات صاف رکھو، اسی میں ہماری کمی ہے، معاملات ہی میں ہمارے مسائل ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو کلیئر رکھیں، اور اگر کسی سے مسئلہ ہے تو معافی تلافی کا مسئلہ کر لیں۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک انسان بیٹھا ہوا ہوگا اور ایک خوبصورت محل ہوگا، خوبصورت محل، بہت شاندار محل، اور یہ آدمی سوچ رہا ہوگا کہ اللہ اتنا بہترین محل تو کس کو دینے والا ہے؟ کوئی ولی کو، کوئی نبی کو، یہ کس کو؟ اللہ خود ظاہر کرے گا اس محل کو، اس بنگلے کو۔ تو اس کے دل میں ہوگا کہ اتنا خوبصورت محل اللہ کس کو دے گا؟ تو وہاں ایک فرشتہ ہوگا، وہ فرشتہ اس کو کہے گا کہ یہ محل تجھے بھی مل سکتا ہے۔ اچھا، مجھے کیسے ملے گا؟ فرمایا فلاں انسان نے تجھ کو ستایا ہے، یا اس نے تیری غیبت کی ہے، یا اس نے تیری برائی کی ہے، تو اس کو معاف کر دے، تو اس کو معاف کر دے۔ اگر تو اس کو معاف کرے گا تو اللہ تجھے محل عطا کرے گا۔ اللہ کی رحمت، بعض بندوں کے باب میں اللہ اس طرح بھی معافی کے مسائل کرے گا، اور حق تعالی اس طرح بھی معافی کے دروازوں کو کھولے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، موسیٰ اپنی امت کو سنا دو، میرے معاملات تو میں معاف کر دوں گا، میرے حق ہے، لیکن بندوں کے معاملات میں معاف نہیں کروں گا تاکہ بندہ معاف نہ کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ سے کہ اللہ میرا جن کے ساتھ معاملہ تھا اگر وہ مر گیا تو اب میں کیسے معافی مانگوں اس سے؟ وہ تو قبر میں چلا گیا، اب میں کیا کام کروں؟ تو اللہ نے موسیٰ پر وحی بھیجی، موسیٰ 5 کام تم کر لو، 5 کام اپنی امت کو بتاؤ، اگر وہ 5 کام کر لو گے تو میں تمہارے مسئلے کو حل کر لوں گا۔ پہلا کام یہ ہے، پہلا کام کہ تقوی اختیار کر لو۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جس کی برائی کی ہے اور وہ قبر میں چلا گیا اس کے لیے صدقہ کرو، چاہے وہ پرایا تھا اس کے لیے صدقہ کرو۔ تیسرا کام یہ ہے کہ روو، اپنے گناہ پر روو۔ چوتھا کام یہ ہے کہ رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ، رونے جیسا چہرہ بناؤ۔ اور 5واں کام یہ ہے کہ استغفار کرو خوب۔ یہ 5 کام اگر تم کر کے آؤ گے تو میں قیامت میں اس بندے کو راضی کر کے تمہیں معاف کر دوں گا، میں میری طرف سے معاف کرا دوں گا۔ اسی کا نام تقوی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، جلوت ہو یا خلوت ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، مجمع ہو یا اکیلے ہو، روم میں ہو یا سب کے ساتھ ہو۔ اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں، دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بسزدہ بزمی چو سجدہ کردم جزمی ندا برآمد، بزمی چو سجدہ کردم جزمی ندا برآمد۔ جب ریاکاری کا سجدہ اور دکھلاوے کا سجدہ جب ہم زمین پر کرتے ہیں تو زمین اندر سے آواز دیتی ہے، اور نالائق تیرا سر جلدی اٹھا لے، تو نے تو تیری ریاکاری سے مجھے بھی گندا کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ زمین ہم کو کہتی ہے کہ تو نے تیری ریاکاری سے مجھے گندا کر دیا، ریاکاری سے، شہرت سے،
دکھلاوے سے، یہ سب کاغذ کے پھول ہے۔ آپ نے میرے 2 اچھے کلمات بول دیے، میری تعریف کر دی، اس سے مجھے کیا ملا؟ میں کیوں آپ سے تعریف کو چاہوں؟ میں تو اپنے رب سے بدلہ چاہوں۔ دنیا کی تعریف یہ کاغذ کے پھول ہے، اور کاغذ کے پھولوں میں خوشبو نہیں آتی، پلاسٹک کے پھولوں میں خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کے تعریف کرنے والے جو ہیں یہ کاغذ کے پھول ہیں، یہ پلاسٹک کے پھول ہے، اس میں خوشبو نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے سرًا و علانیۃً، ظاہراً و باطناً، ہر جگہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ بہت رونا آ رہا ہے کہ ہماری مساجد میں ہم نمازوں سے محروم ہیں، لیکن بہرحال حکومت کے اپنے قوانین ہیں، اور انہی قوانین کی وجہ سے مجبوریاں ہیں، ورنہ جی تو ہر ایک کا یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کر سر بسجود ہو، لیکن یہ تمہاری تمنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ مسجد ہی میں نماز پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرے گی، اس لیے کہ اللہ انا عبد ظنی بی، حدیث شریف میں آتا ہے میں میرے بندوں کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا میرا گمان ہے اللہ ویسا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے مسئلہ کہ ویسے تو جمعہ کے دن موت کی فضیلت ہے کہ قیامت تک سوال نہیں ہوتے اس کو، یہ فضیلت ہے، لیکن کوئی انسان کی تمنا ہمیشہ یہ تھی کہ میری موت جمعہ کو آئے، جمعہ کو آئے، اللہ کا کرنا کسی اور دن میں بھی آئی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ اس کی تمنا کی وجہ سے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو جمعہ کے دن مرنے والوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کو بھی سوال جواب سے محروم کر دیتا ہے، چاہے اس کی موت سنڈے کو آئی، منڈے کو آئی، ٹیوزڈے کو آئی، وینسڈے کو آئی، جب بھی آئی ہو۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ منڈے کا دن بہت اونچا ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات منڈے کو ہوئی تھی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ سے بھی افضل، منڈے کی موت جو ہے وہ جمعہ سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات منڈے کو ہوئی تھی، پیر کو ہوئی تھی۔ اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منڈے کی موت کی، پیر کی موت کی فضیلت بیان فرمائی۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جلوت میں، خلوت میں، ظاہر میں، باطن میں اللہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مساجد کے مسئلوں کو حل فرما دے، اللہ مساجد کو پھر کھول دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کو کھول دیجئے، اللہ ہماری مسجدوں کو کھول دیجئے۔ اللہ ہم تجھ ہی کو سنا رہے ہیں، تو ساری باتوں پر قادر ہے۔ اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو کن فیکن کا مالک ہے۔ اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اے اللہ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی، رشتہ داروں کی، اقارب کی، ملنے والوں کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس بلا اور وبا کو دور فرما، عالم کو اس بلا اور وبا سے پاک اور صاف فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت۔